الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز والفرقان الحمید فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین دی وقار، حاضرین مجلس، گرامی قدر شخصیات، ہم انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ اس زندگی میں ہم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی طرح سے کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، دن بھر تگ و دو کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹہ اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں، نہ جانے کس کس طرح کے جتن اور کوششوں میں لگا دیتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل حق ہے کہ انسان اور مشکلات اور مصائب کا جو تعلق ہے وہ چولی دامن کا تعلق ہے. انسانوں سے یہ مشکلات کبھی ہٹ نہیں سکتی ہیں، ختم نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں، ان مشکلات کی شکلیں بدل جاتی ہیں، الگ الگ روپ اور نئے طریقے سے مشکلات سامنے آتی ہیں، لیکن مشکلات سے پیچھا نہیں چھوٹتا ہے. خواہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی دھرم، مذہب اور ریلیجس سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں. اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اس بات کی پریشانی ہے، اس بات کی تکلیف ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، کسی طرح سے اللہ رب العزت جب اس کو اولاد عطا کرتے ہیں تو پھر یہ فکریں بڑھتی ہیں، پھر یہ مشکلات بڑھتی ہے کہ صحت مند ہو اور صحت مند تربیت پائے، اس کی فکریں ہو جاتی ہیں. صحت کے ساتھ اس کی پرورش ہو، اور جب صحت کے ساتھ اس کی پرورش ہوتی ہے پھر تعلیم کے مراحل کی فکریں اور اس کی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. اور جب تعلیم کی مراحل سے ہم گزر کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کے پیروں پر کھڑے ہونے اور اس کی معاش اور اس کی کمائی کی فکریں ہو جاتی ہیں. پھر کسی طرح جب وہ معاش کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ اپنے روزگار سے، اپنی نوکری سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کے گھر بسنے اور اس کے رفیق سفر اور اس کی زندگی کے ساتھی اور ہم سفر کی فکریں ہوتی ہیں. اور جب اس کے لیے ایک دلہن بیاہ کر کے لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ علیحدگی کی مشکلیں کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر آج کل کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کو اتنی محنتوں اور جد و جہد اور لگن سے جس کی پرورش کی تھی، جس کو پالا تھا، وہ آج ہم سے علیحدہ ہو گیا، بیوی کے کہنے میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد خرچوں کی تنگی، بچے خرچ نہیں دے رہے ہیں، پوتے پوتیوں کو نہ کھلانے کا غم، اس طرح کے بے شمار مصائب اور تکلیفیں. میں نے تو ایک چیز کی مثال دی ہے، اس طرح بے شمار غم ہیں جو انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کے اندر ہر ایک برابر ہے، نہ اس میں کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، اور نہ اس میں کسی دھرم اور مذہب کا فرق ہے. غریب شہر فاقے سے مر گیا، لیکن غریب شہر فاقے سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، لیکن ایمان والوں اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کرنے والوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا رنگ اور ڈھنگ ہی الگ ہوتا ہے. جب ان کے ساتھ کوئی مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور ان کے حالات متزلزل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان آزمائشوں کے بدلے میں ان کو ایک بڑا مقام عطا فرماتے ہیں. ان کے بعد جب مشکلوں کے بعد جب آسانیاں اللہ رب العزت دیتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشاکل یہ اللہ رب العزت کے پہچاننے اور اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے عزائم کو ٹوٹنے کی جو تکلیفیں اور مشکلات ہیں کہ اتنی تگ و دو اور کاوش کے بعد میں نے ایک پروگرام بنایا، ایک چیز کا عزم کیا اور پھر وہ ٹوٹ گیا تو پتہ ہے چلا کہ یہ عزم جو ہے ایسے نہیں بنتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے، ایسے نہیں پورا ہوتا ہے، اس کے پورا کرنے کے پیچھے ایک طاقت ہے اور وہ طاقت خداوند قدوس کی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ ان کا خیال تھا
کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت سب سے اعلیٰ ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے نعمت رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کریں گے. لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پڑھی وہ پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یہ آیت کہ جو کچھ بھی مصیبتیں اور تکلیف اور پریشانیاں تم کو لاحق ہوتی ہیں ایمان والو، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے گئے عمل کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں. اور پھر گناہ اور جرم اور عمل جو غلط کیے گئے ہیں اس کی سزا مل کر کے ہی رہتی ہے، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کہ تمہارے ذریعے کیے گئے گناہوں میں سے بہت سے گناہ کو تو ہم دنیا میں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اپنی صفت رحمت کے غلبے کی وجہ سے. اور اگر جو کچھ تکلیفیں دیتے ہیں تو ہم ان کے بدلے میں دیتے ہیں کہ ہم تم کو دنیا کے ہی اندر مصیبت میں مبتلا کریں گے، پھر آخرت کے اندر اللہ رب العزت سزا نہیں دیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت کی جو صفت رحمت ہے اور اللہ رب العزت کا جو قانون رحمت ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت ایک چیز کی سزا 2 مرتبہ دے. لیکن اسی جگہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. یہ 2 مرتبہ ذکر فرمایا. مفسرین نے اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ہر مشکل کے لیے اللہ رب العزت 2 مرتبہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. ایک دنیا میں پیدا فرماتے ہیں اور جنت کی آسانیاں اور آخرت کی آسانیاں. اللہ اکبر، اس کا کیا کہنا. تو جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے لیے اپنی دنیا کو مصائب اور مشکلات میں ڈالا اور اس راہ میں مشکلیں اٹھائیں، اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا، بہت نوازا. 2 بزرگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے مصائب اور تکلیفوں اور مشکلات پر جو صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ ہے. تو دوسرے صاحب نے فرمایا کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو پہلے بزرگ نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ ہی سمجھا دیں کہ آپ نے کیا سمجھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور محبوب کی طرف سے آنے والی مشکلات اور مصائب کو محبوب کا تحفہ سمجھ کر کے قبول کر لے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی ہمارا حال پوچھتا ہے تو پھر ہم خیریت کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد ہماری جو زندگی، ہماری جو راتیں پرسکون گزری ہیں، جو ہماری زندگی پرسکون گزر رہی ہے، اس کا ذکر نہ کر کے اس رات کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ جس رات میں ہمارے دانتوں میں درد ہوا اور بے چینی کی وجہ سے سو نہ سکیں. ہم نے پرسکون راتوں کا ذکر نہ کر کے صرف ایک رات جس میں تکلیف رہی اس کا ذکر کر دیا. اور جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ جسم کے اندر 360 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور اگر کسی ایک ہڈی میں تکلیف ہے تو ہم گھٹنے کا درد کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ارے کبھی اس کا بھی تو ذکر کیا جائے کہ 359 ہڈیاں اس کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا ہے. حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ کی ولیہ، بڑی بزرگ تھیں، دائمی مرض میں مبتلا تھیں، کبھی بھی پرسکون نہیں رہی، مرض ہی رہا. لیکن جب کبھی سکون یا افاقہ ہوتا تو گھبرا جاتی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتی، اے اللہ کہیں آپ نے ناراضگی کی وجہ سے مجھے یہ راحت اور سکون کے پل تو عطا نہیں کر دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راحت اور سکون میں لگ کر کے ہم آپ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. تو بہرحال جن لوگوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا، قربانیاں دی، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگایا اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، جب اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی تو اس آسانیوں کے بھی عجیب رنگ تھے. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی قربانیاں، آپ کو شہر بدر بھی کیا گیا، نکالا بھی گیا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، بچے کو ذبح کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا گیا. طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، یعنی جو ان آزمائش سے نکلے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا. اور کس حیثیت کا امام بنایا کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولادوں میں پیدا فرما دیا، یہ اعزاز فرما دیا، اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو یہ حکم دیا
کہ جب نبی پر درود پڑھیں اور کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی قیامت تک زندہ رہے گا۔ خود بھی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نسل میں آنا یہ آپ کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح جب لوگ آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کس انداز سے سامنے آتی ہیں اور اس کا نتیجہ کس انداز سے سامنے آتا ہے۔ یہ تو اولو العزم من الرسل تھے۔ آپ سوچیں دنیاوی زندگی کے اندر بھی اگر کوئی محنت کرتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ اتنا عظیم آنے والا ہے، اتنا شاندار آنے والا ہے، تو پھر اس محنت کے اندر اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، دقت نہیں ہوتی ہے اور نتیجے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کمپٹیٹیو جو ایگزامز ہوتے ہیں، سول سروسز کے جو ایگزام ہوتے ہیں، اس میں دوسرے پڑھنے والے بچوں اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں یہ بچے حد درجے میں محنت کرتے ہیں، جنون کی حد تک محنت کرتے ہیں، لیکن پھر جب ان کا نتیجہ سامنے آتا ہے اور یہ کامیاب ہوتے ہیں تو زمانہ ان کو سیلوٹ کرتا ہے۔ تو پھر ان کی کے جو انعام ہے اس پہ رشک کے علاوہ اور نہیں بنتا ہے، کیونکہ جس وقت لوگ پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، دوسری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسرے بچے کرکٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مصائب کے بعد جب مشکلات آتی ہیں، جو ان کے بعد جو اللہ رب العزت انعامات دیتے ہیں وہ بہت عظیم انعامات ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی اما عائشہ صدیقہ، لیکن حالات یہ ہوئے کہ مصائب اور تکلیفیں برداشت کرتے 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 صورتحال یہ ہو گئی کہ جسم پر ٹاٹ کا کپڑا ہے اور جو بٹن ہے وہ کانٹوں کے بٹن ہیں، اور اس حال میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ اس حال میں تم خوش ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہاں میں خوش ہوں، ہاں میں خوش ہوں، ہاں میں خوش ہوں۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ابو دردہ کہاں ہیں؟ وہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے سے تھوڑی خفگی کا اظہار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کانپنے لگے کہ خدا بند قدوس کے پیارے پیغمبر ہم سے ناراض ہیں، غلطی کیا ہو گئی؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ گلی سے تم گزر رہے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے ابو بکر تھے اور تم ان کے آگے گزر گئے، تمہیں ابو بکر کی عظمت کا پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کی، کہ میں ان کا کندھا پکڑ کے کل جنت میں لے کر کے جاؤں گا اور اس کا بدلہ ہم اللہ رب العزت سے حضرت سیدنا ابو بکر کو دلائیں گے۔ تو جب مشکلات و پریشانیوں پر صبر اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور اللہ رب العزت ہی اس کو ختم کرنے والے ہیں، تو جب اللہ رب العزت ان مصائب اور تکلیفوں کو ختم کرتے ہیں تو اس طرح کے انعام عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مرید ہوتے ہیں یا مراد رسول ہیں؟ مانگا ہے اللہ رب العزت نے سیدنا عمر ابن خطاب کو اللہ رب العزت سے، اور پھر جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، اس کا بدلہ کیا ملا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منصب کی طرف اشارہ فرما دیا جو منصب بند کر دیے گئے وہ جو منصب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے سلسلے میں سخت قسم کی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت والے، سب سے زیادہ ظلم کو کاٹا، سب سے زیادہ ظلم کو برداشت کیا، اپنے خزانے کھول دیے اسلام کے لیے، اور اس حیثیت سے مظلومانہ شہادت ہوئی کہ آپ کے گھر کا حصار کر لیا جاتا ہے، آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جس دن شہید ہوئے اس دن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حال دریافت کیا اور فرمایا کہ آپ کس حال میں پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میرا حال بہت اچھا ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں پیدا کر دی جائیں، اور اگر تم چاہتے ہو تو آج شام کو دسترخوان پر میرے ساتھ افطار کرو۔ میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دسترخوان پہ مجھے افطار کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں
کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور میں یہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ افطار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر کے 9 سال کی عمر سے لے کر کے پوری زندگی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی، آپ کے لیے ہر طرح کی تکالیف اور مصیبت اور پریشانیاں برداشت کی، لیکن ایک وقت آیا، فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہجرت کے بعد مدینے میں جب مواخات کا سلسلہ چل رہا تھا اور مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے تھے کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، تم ان کے بھائی ہو، اور فلاں فلاں کا بھائی ہے، سب کے بھائی مقرر ہو رہے تھے، میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں اکیلا کھڑا ہوا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا بھی کوئی بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بھائی ہو۔ اور غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، یعنی علی اس کے سردار ہیں۔ یہ اعزاز سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا۔ تو جب مصیبتیں اور تکلیف انسان کے اوپر آتی ہیں اور اللہ کے لیے وہ صبر کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ مصیبتیں جو آئی ہیں، جس ذات اعلیٰ نے مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالی ہیں وہی ان کو ختم کرنے والا ہے، تو پھر جب انعام ہوتا ہے تو وہ انعام بھی عظیم الشان انعام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ المزنی صحابی ہیں، چچا کے یہاں پرورش پائی، بڑا سخت قسم کا چچا تھا، شدت والی نفرت کرتا تھا اسلام سے، بہت متنفر تھا، لیکن جب چنگاری دین کی اور ایمان کی حلاوت ان کے دل میں بیٹھی تو چچا کے پاس آئے، کہا رہا نہیں جاتا ہے، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جانے کا اور وہاں حاضری لگانے کا دل کرتا ہے۔ تو شدید ناراض ہوا، اس نے ڈانٹ پلائی اور کہا تمہیں معلوم ہے یہ جو گھر ہے وہ میں نے دیا ہے، یہ جو تمہاری جیب میں پیسے پڑے ہیں میں نے دیے ہیں تم کو، اور یہ جو تمام چیزیں آسائش کی ہیں وہ میں نے دیے، اور یہ جو کپڑا تم پہنے ہوئے کپڑا بھی میں نے دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ المزنی نے کہا، چچا میں سب کچھ سوچ کر آیا تھا، یہ سب کچھ تم لے لو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور قدم بوسی سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کپڑے تک اتار دیے، بے لباس ہونے کی حالت میں ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا کہ آپ اس سے پہلے بھی میں بے لباس اس دنیا میں آیا تھا، مجھے کچھ لباس عطا کر دیجئے۔ بیویوں والے 2 لباس عطا کیے، ایک کو لپیٹا ایک کو اوڑھا اور مدینے پہنچ گئے۔ تو جب مدینے پہنچتے ہیں، مدینہ کی ٹھنڈی رات میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا پیالہ لے کر کے اور کمل لے کر کے عبداللہ المزنی کا انتظار کر رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے حبیب نے کہا ہے کہ ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے۔ حضرت بلال انتظار میں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ المزنی کو مدینے میں بڑی عزتیں ملی، وہ دعا کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سائے میں اگر یہ زندگی بھی ختم ہو جائے تو کتنی اچھی بات تھی۔ یہ دعا بھی ان کی قبول ہوئی، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شریک ہیں۔ جنازہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ اقربا، اور آج کے زمانے میں بھی اقربا قبروں میں اترتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکالا اور خود قبر میں اترے اور کہا، کون کہتا ہے کہ ان کا کوئی قرابت دار نہیں ہے، میں ہوں ان کا رشتہ دار، میں ہوں ان کا قرابت دار، اور کہا میرے ہاتھوں پہ میرے عبداللہ کو دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جسد خاکی قبر میں اتارا۔ یعنی اتنا عظیم الشان انعام، اتنا عظیم الشان مقام سیدنا عبداللہ المزنی کو ملا۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں جو مشاکل اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور جو تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح کے مقام اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی شہزادے تھے، بکتے بکاتے یہاں مدینہ تک پہنچے، یہودیوں کی غلامی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نہ جانے کس در در گھر گھر بھٹکے پھرے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے
تو اس قربانی اور ان مشکلوں اور ان مصیبتوں کا ثمرہ سیدنا سلمان فارسی کو کیا ملا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے۔ اور جو قربانی کی مثالیں تو بے شمار ہیں، اور عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں۔ سیدنا فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتی تھی، بیٹوں کی طرح پالا تھا، حضرت علی کو پیچھے کر دیتی تھی کسی کام میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتی تھی، ضروریات پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کرتی تھی، مکہ والے ستاتے جو دفاع کرتی تھی، سہارا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی، بڑی قربانیاں پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو غسل دو تو مجھے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات حاصل کرنے کے لیے صحابہ پریشان رہتے تھے، کاش کی ایک موئے مبارک مل جائے جو نجات کا ذریعہ ہو۔ جب غسل دے دیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ غسل سے فراغت ہو گئی ہے۔ پھر آپ گئے، آپ جو قمیص پہنے ہوئے تھے آپ نے اتاری اور وہ دیا، اور کہا کہ وہ علی کی ماں نہیں ہماری ماں ہے، اور یہ قمیص ان کو پہنا دیا جائے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قمیص عطا فرمائی، اور اس میں وہ دفن ہوئی۔ یہ مرتبہ، یہ قدر و منزلت۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں جس نے بھی قربانیاں دی، اس کا دین بھی بن گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اس کو کامیابی اور کامرانی ملی۔ یقیناً یہ صحیح ہے کہ مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، صبر کے پیمانے لرز اٹھتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر مشکلات ایسی آ جاتی ہیں، ان کے نصیبوں سے خوف ہوتا ہے، ان کے نصیبوں کی فکریں ہوتی ہیں، ان کی پرورش کی فکریں ہوتی ہیں، لیکن جب ان مشکلات اور مصیبتوں سے گزرتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو رحمت بیٹیوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے باپ کو، وہ رحمت کسی کے ذریعے نہیں ملتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں ہمارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے میں اور ان کی فرما برداری کرنے میں بسا اوقات بڑی تکلیف اور دشواریاں ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، والدین کو بچوں کی طرح ضد پکڑ لیتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ تسلی کے ساتھ والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ایک رات ان کو منانے کا جو وقت گزرتا ہے تو اس کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے میں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور وہ جنت کا دروازہ ہوتے ہیں۔ یہ مقام ملتا ہے ان لوگوں کو جو مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطیہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، اللہ کے حکم کو پہنچانے میں اور حق بات کہنے میں اور سچی بات لوگوں تک پہنچانے میں بڑی مشقتیں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں۔ سچ بولنے والوں کی پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں، ان کو شرمسار کر دیا جاتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ فوج کھڑی ہوتی ہے، حق پرست اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ حق پرست ہی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور جو باطل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں آسائشیں ہوتی ہیں۔ آدم سے لے کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے بعد ان کے پروانوں تک جتنی بھی حق باطل کی کشمکش رہی ہے، حامان ہو، شداد ہو، فرعون ہو، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کے پیروں میں کانٹے تک بھی نہیں چبھے، اور جو حق پرست تھے ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے احوال بدلے تو ان احوال کے بدلنے کا رنگ ہی الگ تھا، ڈھنگ ہی الگ تھا، اور پھر زمانے کے سامنے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، مقتدا بنا دیا، اور رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو روشن کر دیا، اور دنیا کے بعد آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے نقش قدم کو چلنے والا بنائے اور مشکلوں کو بہت زیادہ دماغ پر لینے والا نہ بنائے، اس سے پریشان ہونے والا نہ بنے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ مشکل اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ سکون، اطمینان، مشکلات اور مصائب یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، جو اللہ رب العزت ڈالیں گے وہی کاٹیں گے۔ صحابہ ہر طرح سے راضی ہوتے تھے، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔